السلام علیکم 8th کلاس. آج اپنے موضوعاتی مطالعے کا لانگ کوسچن 2 اٹمپٹ کرنا ہے. لیسن نیم ہے قرآن مجید اور کوسچن نمبر 2 ہے قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. آپ کے پاس نوٹس میں یہ کوسچن پرووائڈ کیا گیا ہے, وہاں سے آپ اسے یاد کریں گے. میں آپ کو بک کے ذریعے بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں تاکہ آپ کو ریوائز کرنے میں آسانی ہو. 8th کلاس یہ دیکھیں آپ کے لیسن میں حفاظت قرآن کا ٹاپک باقاعدہ ہیڈنگ بھی یہاں پہ موجود ہے کہ حفاظت کیسے کی اللہ تعالیٰ نے. آپ نے اس سے پہلے دیکھیں بک کے سٹارٹ میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ انسان کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مادی وسائل پیدا کیے اور اس کی ذہن اور روح کی رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا, جس میں اللہ تعالیٰ نے خیر و شر میں فرق کرنے کی صلاحیت, ضمیر کی آواز عطا فرمائی اور کامل رہنمائی کے لیے انبیاء مبعوث فرمائے اور ان پہ کتابیں نازل فرمائی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آخری کتاب یعنی قرآن مجید نازل کی گئی جو تمام سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. تھوڑا سا تعارف بھی آپ لرن کریں گے, آپ کے نوٹس میں آپ کو پرووائڈ کیا گیا ہے. تو دیکھیں اب یہ حفاظت قرآن کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حفاظت قرآن کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اور جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, سورہ حجر کی آیت ہے یہ, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا ہے, ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اسی سے پتہ چلتا ہے. باقی سب سے بڑی دیکھیں حفاظت کے اگر ہم دیکھتے ہیں اور تاریخ کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید جو واحد کتاب ہے جو اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور اس کی اپنی زبان میں موجود ہے, ورنہ باقی انجیل, توریت, زبور وغیرہ یہ سب اپنی اوریجنل زبانوں میں موجود نہیں ہے, یہ ان کے تراجم کی صورت میں موجود ہیں اور جس میں تحریف کر دی گئی ہے. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی کہ ہم نے خود اسے نازل کیا اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے جو جو انتظامات کیے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ یہ ایک وقت میں نازل نہیں ہوا بلکہ موقع محل کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کی مدت میں نازل ہوئے, اور اس کا کچھ حصہ مدنی ہے کچھ مکی ہے. تو یہ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو کاتب وحی کو بلوا کر لکھ لیتے تھے, اور یہ بھی رہنمائی فرماتے تھے کہ انہیں کون سی صورت میں کن آیات کے ساتھ رکھا جائے. مسجد نبی میں ایک مقام بھی متعین تھا جہاں عبادت رکھی جاتی تھی, صحابہ کرام اس کی نقل کر کے لے جاتے تھے اور یاد کر لیتے تھے, اور 5 نمازوں میں اس کی تلاوت کرتے تھے, اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے تھے. اس طرح جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا لکھا بھی جاتا رہا, حفظ بھی ہوتا رہا. اس عمل میں مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی شامل رہی, حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یعنی ان کی زندگی میں مکمل قرآن مجید اکثر امہات المومنین اور اہل بیت صحابہ کرام اور صحابیات کو حفظ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے, متعدد صحابہ کرام اس کی مکمل نقول بھی تیار کر چکے تھے. اب آگے لیکن اس پیراگراف میں مختلف خلفائے راشدین کی جو خدمات ہیں قرآن مجید کی حفاظت کے سلسلے میں وہ بتائی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے تمام اجزاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق ایک جگہ محفوظ کر دیا, اور آیات کی ترتیب اور صورتوں کی کے نام وہی تھے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تھے. حضرت عثمان نے بھی اپنے دور میں اس کی نقول تیار کرا کے تمام دیکھیں یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ حضرت عثمان نے مختلف نقول تیار کرا کے صوبائی دارالحکومتوں میں ایک نسخہ بھجوایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے جب حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرمینیا کے مقام پر تعینات کیا, اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کی جو قرأت کا طریقہ تھا وہ قرآن پڑھنے کا طریقہ مختلف تھا اور ان کے جو لہجوں کے فرق کی وجہ سے قرآن کے مطلب میں فرق آ رہا تھا, تو انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ امیر المومنین اپنی امت کی خبر لیجئے, یہ نہ ہو کہ یہ اس قرآن میں اسی طرح اختلاف پیدا کرنے لگے جیسے کہ گزشتہ امتوں نے کیا تھا. تو اس سلسلے میں پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام قرآن کے ایک نسخہ جو تھا وہ تمام دارالحکومتوں میں بھجوا دیا تھا. یہ سب کوسچن آپ نے یاد کرنا ہے, کمپلیٹ لانگ یاد کرنا ہے, اور کوئی سی 2 پوائنٹ آپ لکھیں.